تو دوستو آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ ہندوستان کا ایک عظیم نیشنلسٹ لیڈر ہے جس کے خیالات یقینی طور پہ آپ کے خون میں گرمی پیدا کر دے گا۔ آزادی کا محبت آپ کے دل اور دماغ میں چھا جائے گا۔ ہندوستان سے محبت اور اس مٹی کا حق ادا کرنا آپ ضرور سیکھ جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں فرینڈز کہ ہندوستان کی آزادی جس کو آج ہم لوگ بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں وہ ہمیں یوں ہی نہیں مل گیا۔ اس کے لیے نہ جانے کتنے جنگجوؤں نے، کتنے جابازوں نے، کتنے کرانتیکاریوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنی پراپرٹیز سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے جان اور مال کو وہ کھول دیا، ان کے تمام رشتہ دار دوست یار بھی بے گھر ہو گئے، نام و نشان کو مٹانے کے لیے بھی انگریزوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس کے باوجود ان کے دل میں جل رہے آزادی کی جوالا کو وہ بجھا نہ سکے۔ اس کے باوجود ان کی روح جو آزاد ہندوستان کے لیے تڑپ رہی تھی اس کو وہ ختم نہ کر سکے۔ ایسے ہی ایک مرد مجاہد کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں جو کوئی اور نہیں بلکہ ہیں مولانا محمد علی جوہر، جن کے نام پہ آج ہندوستان میں کئی جگہوں پہ یونیورسٹی قائم کی گئی، ادارے قائم کیے گئے، جن کا نام سنتے ہی انگریزی حکومت کو بھی ماننے پہ وہ مجبور کر دیے تھے کہ آج ہندوستان کا ہر شہری، ہندوستان کا ہر بچہ، ہندوستان کا ہر مرد اور عورت جاگ چکا ہے۔ اب ہم بہت دنوں تک اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ آزادی کی ایسی محبت ان کے دل میں تھی فرینڈز کہ وہ خود کہتے تھے مجھے منظور ہے آزاد ہو کر باہری وطن میں دفن ہونا بجائے غلام ہندوستان میں دفن ہونے، یا تو مجھے تم آزاد ہندوستان دے دو یا پھر مجھے یہیں پہ دفن کر دو۔ شاید اسی لیے اس مرد مجاہد کی روح جو ہے کہیں اور نہیں بلکہ بیت المقدس کے قریب، جی ہاں فرینڈز، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے مسجد اقصی فلسطین میں، وہاں پہ فلسطین میں ہی وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر فلسطین میں بیت المقدس کے قریب موجود ہے۔ تو فرینڈز آج ہم ایسے ہندوستانی کرانتیکاری کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایسے نیشنلسٹ کرانتیکاری کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کی قبر فلسطین میں موجود ہے۔ اگر آپ کو زیارت کرنا ہو تو کبھی موقع ملے فلسطین جائیے اور پھر جا کے آپ ان کے قبر کا زیارت کر سکتے ہیں، جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ اور آج فرینڈز ہم لوگ جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ کسی قلم اور اسپیچ کے محتاج نہیں۔ ان کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت دی، ان کے قلم میں اللہ نے وہ طاقت دی، ان کے ذہن میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ ایک خطاب سے ہی وہ لاکھوں کو انگریزی حکومت کے خلاف تیار کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان کا ایک خطاب ہی ہندو اور مسلمان کی اتحاد کے لیے مضبوط تھا۔ چیمپئن آف انڈین ڈیموکریسی، چیمپئن آف انڈیاز انڈیپینڈنس، چیمپئن آف فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، چیمپئن آف ماڈرن آئیڈیاز، چیمپئن آف ڈیموکریسی۔ جس چیز کا صرف آج ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ساری باتیں ان لوگوں نے اس زمانے میں لکھ دیا، جس کے بارے میں آج ہم تذکرہ تک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ قابلیت انہوں نے اپنے عمل سے اس زمانے میں ظاہر کر دیا۔ فرینڈز ہم لوگ بات کریں گے فرینڈز ایک وزنری کی، ایک نیشنلسٹ لیڈر کی، ایک فریڈم فائٹر کی، ایک واریر کی، ایک اسکالر کی، ایک ٹرو مسلم کی۔ 10 دسمبر 1878 میں رامپور اتر پردیش کے ایک شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو آگے چل کے آزادی کے سنگرام کا ایک بڑا لیڈر بنتا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ مولانا محمد علی جوہر تھے، جن کی والدہ محترمہ آبادی بانو بیگم تھیں، جن کے والد محترم عبدالعلی خان تھے۔ تو محترم عبدالعلی خان بھی خود میں ایک اسکالر تھے، خود میں ایک دیندار شخصیت تھے، اور محترمہ آبادی بانو بیگم خود میں ایک بہت ہی کریجیس، بہت ہی بریو، بہت ہی اسٹرانگ کیلیبر کی عورت تھی، جو آزادی کے لیے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے کیا۔ خود بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت ہی اور آزادی کا اسپرٹ ان کے دل میں جگایا۔ یہ تھی ان کی والدہ محترمہ آبادی بانو بیگم، جس کا تذکرہ ہم نے اپنے پرانے ویڈیو میں بھی کیا ہے۔ خیر، مولانا محمد علی جوہر کی تعلیم بھی رامپور کے ہی ادارے میں ہوئی، بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کیا۔ یہ ایک بہت ہی اسکلڈ رائٹر، اوریٹر اور جرنلسٹ، اپنے قلم کی طاقت سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں ہندوستانیوں کو انگریزی حکومت کے ظالمانہ حرکات کے بارے میں بتایا، انگریزی حکومت کے قصور کیا ہیں وہ ان کو دکھایا، کس طریقے سے ان کے ظلم اور زیادتی کے عام باشندے شکار ہو رہے ہیں، اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے قلم سے کیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے ماسس میں، انڈین عوام میں ایک طرح کا جاگروکتا پھیلنے لگا۔ انگریزی حکومت سے وہ بزدل ہونے لگے، انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے وہ خود کو تیار کرنے لگے۔ مولانا محمد علی جوہر انڈین انڈیپینڈنٹ موومنٹ میں 19ویں صدی میں وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ خلافت موومنٹ کی سرپرستی میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ہندو اور مسلمان دونوں کی یونٹی کے یہ بہت ہی بڑے پیروکار تھے۔
اس کی اتحاد کے لیے یہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ لکھتے تھے۔ مولانا یہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر ہندو اور مسلمان دونوں یونائٹ ہو گیا تو انگریزوں کا بہت ہی بڑا فتنہ جو چال انہوں نے چلا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، جس کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، وہ فیل کر جائے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہندو کو اگر مسلمانوں سے اور مسلمان کو اگر ہندو سے نفرت کو ختم کر دیا جائے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دیا جائے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا ہمدردی اور عزت پیدا کر دیا جائے، تو یقینی طور پہ پھر انگریزی حکومت کا جو یہ دال ہے یہ گلے گا نہیں۔ انگریزی حکومت کا جو یہ فتنہ کر پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا، یہ چلے گا نہیں۔ مہاتما گاندھی کا جو نن کوآپریشن موومنٹ تھا، اس میں بھی مولانا محمد علی جوہر نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یعنی کسی طریقے سے بھی ہم انگریزی حکومت کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کریں گے، کسی طریقے کا ان کے ساتھ کوئی بھی سروس ہم ان کو نہیں دیں گے، ان کے ہر چیز کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا موومنٹ تھا، نن کوآپریشن موومنٹ، جو مہاتما گاندھی نے شروع کیا، اور اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور بھی جو بڑے بڑے نیشنلسٹ لیڈرز تھے، ان سب نے بھی شرکت کیا۔ یہاں پہ مولانا محمد علی جوہر کے کچھ کوٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے آئیڈیاز کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی صلاحیت کیا تھی۔ فریڈم از ناٹ جسٹ اے رائٹ، اٹس اے ریسپانسبلٹی۔ آزادی صرف ہمارا حق ہی نہیں بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ دا فیوچر آف انڈیا از انٹروائنڈ ود دا فیوچر آف اسلام۔ ہندوستان کا مستقبل اسلام کے مستقبل سے الگ نہیں، یعنی کہ اسلام کی ترقی ہی ہندوستان کی ترقی میں ہے، مسلمانوں کی ترقی ہندوستان کی ترقی میں ہے۔ نمبر 3، وی مسٹ یونائٹ ٹو فائٹ اگینسٹ اپریشن اینڈ انجسٹس۔ ہم سب کو آپ سے اتحاد کرنا چاہیے ظلم اور ناانصافی کے خلاف، جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یقینی طور پہ فرینڈز، یہ سب سے بڑا دشمن کل بھی تھا اور یہ سب سے بڑا دشمن آج بھی ہے، چاہے وہ انگریز کرے یا کوئی اور۔ 4 جنوری 1931 کو مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ خالقی حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ایسے جانبازوں کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ان کی موت نے آزادی کا ایک ایسا مشعل جلایا جو کئی ہندوستانیوں کے دل میں جل رہا تھا، جو آنے والے وقت میں انڈین موومنٹ فار انڈیپینڈنس کو بہت ہی بڑا کر دیتا ہے۔ ماس لیول پہ ہندوستانی جاگروک ہو چکے تھے، ماس لیول پہ وہ پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشنز انگریزوں کے خلاف کر رہے تھے، جہاں پہ ایک طرف ریولوشنری اپنے ہیروئک ایکٹ سے انگریزی حکومت کو مجبور کر رہے تھے، وہیں پہ نیشنلسٹ لیڈرز ماس موومنٹ کے ذریعے سے انگریزی حکومت کو گھٹنے پہ لا دیے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کی جو زندگی ہے وہ پیغام ہے محبت کا، وہ پیغام ہے بھائی چارہ کا، وہ پیغام ہے ہندوستان کے آزادی کا۔ آئیے آج بھی ان کے اس پیغام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور جوجھتے ہیں، اور جو بھی جدوجہد کرنا پڑے ناانصافی کے خلاف، فار دا سیک آف ایکوالٹی، فریڈم اینڈ فریٹرنیٹی، ہم لوگ ضرور کریں۔ میں یہاں آپ کے سامنے کچھ اور کوٹس مولانا محمد علی جوہر کا پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ان کے خیالات سے خود کو روبرو کریں، خود بھی آپ سمجھ سکیں کہ کتنے بڑے وہ مجاہد تھے، کتنے بڑے ہندوستان کے کرانتیکاری تھے، کتنے بڑے وہ اسکالر تھے۔ The spirit of Islam is not to dominate but to liberate۔ اسلام کی منشا جو ہے وہ غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے۔ نمبر 2، freedom is the birthright of every individual۔ آزادی ہر شخص کا پیدائشی حق ہے۔ Our struggle is not just for independence but for a just and equitable society۔ ہمارا جدوجہد صرف آزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک انصاف پسند اور حق پرست سوسائٹی کے لیے ہے، حق پرست معاشرہ کے لیے ہے۔ I would prefer to die in a foreign country so long as it is a free country, and if you do not give us freedom in India you will have to give a grave here۔ میں باہری ملک میں دفن ہونا پریفر کروں گا جب تک کہ وہ آزاد ملک ہے، اور اگر تم ہندوستان کو آزاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر مجھے یہیں پہ دفن کر دو۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے انڈیپینڈنٹ موومنٹ میں بھی شرکت کی، ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور ہندو مسلم کی یونٹی کے لیے جس قدر محنت یہ کر سکتے تھے یہ کیے، اور بھی نیشنلسٹ لیڈر سے بھی یہ مخاطب ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کیے۔ 1923 میں غالباً کانگریس کی بھی سرپرستی انہوں نے کیا۔ آخرکار 1931 میں جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، یروشلم جو فلسطین کا مقدس شہر ہے وہیں پہ انہیں دفن کر دیا گیا، اور ان کی قبر معاملہ قبرستان میں آج بھی موجود ہے، جو یروشلم میں مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ چیمپئن آف سوشل جسٹس کی بات کی جائے، ایکوالٹی کی بات کی جائے، فریڈم آف اسپیچ اور لبرٹی کی بات کی جائے تو اس میں مولانا محمد علی جوہر کا نام ہمیشہ گونجے گا۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔